اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ ہم مرکز علم کی 20ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں اور لیکچر ہے ہمارا نامہ، جس کا ٹاپک ہے فقہ۔ کچھ اس پر ہم نے کل نماز کے بارے میں شرائط اور فرائض کی گفتگو کی تھی۔ اب میں اسے تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں، وہ کچھ پوائنٹ تھے اور پھر اسی تسلسل سے آگے بڑھیں گے۔ تو نماز کی شرائط ہم نے کل بھی ان کا پڑھا تھا۔ انہیں نماز کی شرائط 6 شرائط، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ شرائط نماز سے پہلے، نماز کے اندر نہیں، نماز سے پہلے یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر بندہ نماز کے قابل ہو جائے۔ ان شرائط کی عدم موجودگی میں ان میں سے کوئی شرط نہ ہو تو نماز نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر نماز کے اندر جو ہوتی ہیں وہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتی ہیں اور کچھ سنت ہوتی ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے ہم شرائط کو دیکھیں گے۔ شرائط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونے، یہ پہلی شرط ہے، یعنی طہارت ہو۔ دوسری یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے ستر عورت، یعنی اپنے اتنے جسم کے اتنے حصے کو چھپانا جس کا چھپانا حالت نماز کے لیے فرض ہے، اتنے حصے کو چھپانا۔ تو یہاں عورت کا معنی وہ پردہ ہے، عورت کا معنی کوئی مؤنث نہیں ہے بلکہ پردہ ہے۔ ستر عورت یعنی وہ پردہ جو شرعی لازم ہے، کم از کم اس پردے کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ پردہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی جگہ کو ڈھکا ہوا ہونا، ڈھانپا ہوا ہونا، تو یہ مرد کا ستر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے اور اس کے پاس اور کپڑا لباس نہیں ہے تو کم از کم یہ جگہ اس کی جو ہے اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے جو پردہ ہے، ستر عورت ہے، وہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ سارے بدن کا ڈھانپنا ستر۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ بعض خواتین ہاتھوں پر دستانے اور یہ چڑھا کر اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف میں لیتی ہیں۔ جب حالت نماز کے لیے ہی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا ستر نہیں ہے تو پھر باقی تو اس کی ضرورت اور گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا کہ جناب یہ ہاتھ پر کپڑے چڑھا دیے اور کیا سے کیا عجیب، پاؤں میں جرابیں ڈال دی، ضرورت کے تحت تو ڈالو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا پاک دامن ظاہر کرنا کہ ہم بس بہت ہی پاک دامن ہے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ایک شرعی جو پردہ ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں شریعت میں حالت نماز میں سب سے بڑا حیا کس کا ہے؟ اللہ کا حیا۔ تو حالت نماز میں عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنا لباس مکمل ہو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کے علاوہ وہ ظاہر ہو، ان کے علاوہ بال ظاہر نہیں ہونے چاہیے، موٹا کپڑا ہونا چاہیے دوپٹے کے طور پر۔ تو اس چیز کو ذرا خاص طور پر جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں پردہ کتنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو پردے کا حکم ہے وہ جلابیب کا ہے، یعنی وہ جو ہمارا ایک روایتی پردے بن گئے ہیں یہ برقعے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کیونکہ آسانی کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے، ورنہ چہرے کو نقاب سے ڈھانپ دینا یا اپنے دوپٹے کا اتنا گھونگھٹ کر دینا کہ چہرہ صحیح طرح نظر، دوسرے کو صحیح طور پر نظر نہ آئے، اس طرح کا پردہ جو ہے اصل میں خواتین کا ہے۔
بہرحال یہ سرراہ بات آ گئی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر میں نے عرض کیا کہ ایک تکلیف ہے، خود کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا، خواہ خواہ تکلیف میں مبتلا کرنا، اس کی کوئی شریعت میں ایسی گنجائش یا اس کا کوئی مقام اور مرتبہ اور حیثیت نہیں. باقی بہت ساری خرافات ہیں جو آج ہمارے دین میں در رہی ہیں، کئی حوالوں سے در رہی ہیں. نیم ملا جس طرح کہتے ہیں خطرہ ایمان ہے، تو اس طرح یعنی خواہ مخواہ کی ایسی بہت ساری چیزیں من گڑت جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صحیح احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نچلے درجے کی کتابیں یا کسی کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر کچھ نام نہاد علماء جو ہیں اسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو حقیقت بنا لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ نے فقہ کو دیکھنا ہے تو معتبر کتابیں ان کتابوں سے دیکھیں. کچھ اسی طرح توہمات ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں بلی آگے آگے جی سانپ دیکھ لیا جی فلاں ہو گیا، نکلنے لگے تو کتا سامنے آ گیا جی یہ ہو گیا وہ، یہ بہت سارے توہمات ہیں. جیسے اب سفر آ گیا تو سفر میں جی وہ آخری بدھ آ جائے گا تو یہ کوئی برتن ٹوٹے گا تو تیرا تیزی ہے جی برتن جی تو زیادہ تیرا. بلکہ بعض کا ایسا بھی ہے کہ ہم کئی علاقوں میں کہ جہاں کہیں ایک فوتیدگی ہو جائے گا تو اب تمہارے 10 ضرور مریں گے. تو یہ خواہ خواہ کے ایک توہم اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں، نہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ توہمات ہیں. اور ویسے بھی آپ نے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جڑا ڈرے ہوا مرے. تو جب بندہ ڈرتا ہے تو پھر مرتا تو ہے. اس لیے یہ توہمات کا جو ڈر ہے اور خوف ہے، اس خوف سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. ہم کیونکہ شریعت کے پابند ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہلتا نہیں ہے. وہ بلی کیا ہو سکتی ہے، یا سانپ کیا ہو سکتا ہے، یا چھپکلی کیا ہو سکتی ہے، یا یعنی یہ چیزیں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. اچھا یہ تو ہماری برسر تذکرہ ایک بات آ گئی ہے. پھر آگے ہے شرائط میں طہارت بدن کی، کپڑے کی، پھر جگہ کی، ستر عورت، اور اس کے بعد اگلا ہے شرط جو وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے اور سینہ بھی قبلہ ہی کی طرف ہو جائے. مطلب یہ نہیں کہ آپ اس طرف بیٹھے ہیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے ادھر منہ کرنے تو کہیں جی میں قبلہ رو ہو گیا. تو سینے کا اور چہرے کا دونوں کا قبلہ کی طرف ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے. اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرے، سفر میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو شروع کرنے کے لیے جو اکثر فقہاء ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ شروع کرنے کے لیے آپ کا ابتداءً آپ کا چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد گاڑی جدھر گھومتی پھرے گی آپ قبلہ ہی کی طرف ہوں گے. اور اس میں یہ گنجائش اس لیے ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جدھر بھی دیکھیں گے آپ، چہرہ جدھر بھی ہوگا فثم وجہ اللہ، اللہ ادھر بھی ہوتا ہے، صرف مغرب کی طرف نہیں ہوتا. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سارے اسی کے، وہ ہر طرف ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری سمت ہم نے اللہ کو نہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے کس طرف ہے ہماری سمت، تو ہم نے ادھر اپنا چہرہ کرنا ہے. لیکن بعض فقہاء نے یہ بھی کہہ دیا ہے اب جدید کہ حالت سفر میں ہے، گاڑی میں ہے، تو جدھر بھی آپ گاڑی جا رہی ہے آپ اس سیٹ پر سیدھا بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا استقبال قبلہ. وقت یعنی نماز کا اپنے وقت میں پڑھنا. جو وقت زور کا ہے تو زور کے وقت اسے پڑھیں، عصر کی نماز ہے تو اسے عصر کے وقت پڑھیں، یعنی اسے مغرب تک نہ لے جائیں کھینچ کر کہ مغرب میں چلی جائے. تو شرط یہ ہے ادا نماز کے لیے کہ اسے نماز کے وقت میں ہی ادا کیا جائے. پھر ہے نیت جو سب سے پہلے ہے، اور یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، پکے ارادے کا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. مثلا آپ عصر کی نماز ہوگی، آپ نے وضو کر دیا، تو آپ کی نیت یا آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو یہ نیت ہے. زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی
ہو جاتی ہے. جس طرح رمضان کے روزے آ جائیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، تو اگر نیت نہ بھی ہو تو وہ روزہ ہو جائے. جی کیا ہے تو روزہ ہو جائے گا. سحری جب آپ نے کر لی، جب وہ مہینہ آ گیا تو مومن کے لیے وہ ہو گیا. ہاں کسی شخص نے اس کی عادت ہے وہ روزے نہیں رکھتا رمضان میں، اور اتفاق سے اس دفعہ اس کا دل بن گیا ہے، تیسرے چوتھے روزے میں موسم اچھا ہوا ہے تو اس نے کہا چلو جی روزے رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ روزے کی نیت کریں. کیوں کہ وہ تو عادتاً روزہ رکھتا ہی نہیں تھا. آج اگر وہ رکھے گا تو نیت اس کے لیے ضروری ہوگی، کیونکہ وہ نیا آ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. تو جو روزے دار ہے اور جس کی عادت ہے اس کے لیے پھر ایسی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر نیت کر لے گا تو یہ مستحب ہوگی. اب اس میں جو یہ شرائط تھیں 6، اگر آپ کہیں تو پھر اسے دہرا دیں. نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں، نماز کی جگہ پاک ہو، عورت سترے عورت یہ فرض ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم. پھر استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، سینہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نماز کا اپنے ہی وقت میں پڑھنا، اور پھر اس کے بعد نیت کرنا. دل کے ارادہ یہ اصل نیت ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے. اب یہاں جو آخری لائن ہے جو بہت ضروری، وہ یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ شرائط میں نے جیسا عرض کیا، ان شرائط کا پایا جانا نماز سے پہلے ضروری ہے، نماز سے پہلے ضروری ہے. اور ان میں سے اگر کوئی شرط نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. یہ لازمی یاد رکھیں، ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو نماز نہیں ہوگی. اب خیر بعض لوگوں نے یہاں فتویٰ دینے لگ گئے ہیں کہ کپڑے آپ کے پلید ہیں، بلکہ اس حد تک یہ بات آن لائن نہیں کرنی چاہیے لیکن بہرحال چل رہی ہے. تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پلید ہیں، وضو موجود ہے یا وضو کر سکتے ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں. آپ کو خطرہ ہے کہیں سفر میں ہے، کسی ایسی کیفیت میں ہے کہ اگر آپ گھر تک پہنچتے پہنچتے یا مسجد تک پہنچتے پہنچتے آپ لیٹ ہو رہ جائے گی، تو آپ اس صورت میں نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں. اسی طرح اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ سفر میں جانے تک آپ جانتے ہیں کہ دیر ہو جائے گی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے پھر تھکاوٹ آپ کو نماز پڑھنے بھی نہ دے، تو بہتر ہے آپ تیمم کر کے وہ نماز جہاں ہے وہیں پڑھ لیں. بعد میں اگر ادا کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا ہے. یعنی یہ انتہائی مجبوری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں مسجد کھڑی ہے اور ہم کہیں جی مسجد تک میں نے ایسا چیڑ تھی ویسی یہ تھا گھسیٹ چھوڑو، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ وہ انتہائی کو ایسا ریئر انتہائی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، دوسرا سوٹ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وضو کے لیے آپ کو پانی نہیں ہے، یا آپ ایسے سفر میں ہیں کہ آپ سفر سے چھوٹتے ہیں گاڑی سے تو گاڑی جاتی ہے، اور گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو نماز جاتی ہے. تو آپ جس موقع کی مناسبت سے بہتر سمجھیں آپ وہ تیمم کر کے اسے نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ یہ فرض کہیں آپ کی سستی کی وجہ سے رہ نہ جائے. یہ ڈیل اس حد تک. اچھا اب ہے فرائض نماز. نماز میں 7 فرائض ہیں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، صرف اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریم. پھر قیام میں سیدھا کھڑا ہونا، قیام ہے یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو کر نماز میں. اور یہ یاد رہے کہ نماز میں نے کل بھی گفتگو کی تھی، نماز میں فرض، وتر اور واجب اور پھر سنت، یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. فرض، سنت، واجب اور وتر. یہ فرض، وتر، واجب اور سنت 4 چیزیں ہوگی. یہ اگر ہیں آپ پر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں قیام فرض، یہاں کیا نفل کے لیے قیام فرض نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جائز اور مستحب میں آئے گا، یہ بہتر ہے، مگر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں.
لیکن فرض میں، وطر میں، واجب میں اور سنت میں نماز کی حالت میں قیام ضروری ہے، فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وطر واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ نماز تو واجب ہے نہیں، صرف وطر ہی واجب ہے نا، اس کے علاوہ تو واجب نہیں ہے۔ تو آپ نفل پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، کسی وجہ سے حدث قائم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب ان نفل ٹوٹ گئے نا، اب یہ نہیں کہ چلو ٹوٹ گئے جانے دیں، نفل تھے نہ، اب ان کی جو ادائیگی ہے وہ واجب ہے، ان کی ادائیگی کیا ہو گئی جی؟ جو پڑھ رہے اور وضو ٹوٹ پڑھ گئے، 2 نفل پڑھ رہے تھے عشاء کے اور وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ وضو ٹوٹنے سے نفل ٹوٹ گئے، ہم نے کہا چلو جی ویسے ہی نفل تھے، چھوڑو بس رہنے دو، نہیں، اب ان کو پڑھنا واجب ہو گیا، ان کو پڑھنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح سنت تھے، سنت پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا سنت ہے جی سعودی عرب والے نہیں پڑھتے، فلاں نہیں پڑھتے، لیکن آپ کا سنت کے دوران وضو نہیں پڑھنی تھی تو نہ پڑھتے نا، لیکن پڑھی تو وضو ٹوٹ گیا، اب ان کا پڑھنا واجب ہو۔ تو یہ وطر کے بغیر جو واجب ہیں وہ چیزیں ہیں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھائی کے دوران کسی وجہ سے حدث لاگو ہو گیا، یعنی وضو وغیرہ ٹوٹ گیا، خون آ گیا، کچھ ہوا ایسا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب وہ جو رکعتیں تھیں ان رکعتوں کی ادائیگی دوبارہ وضو کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے۔ پھر ہے قرات، قرات یعنی قرات ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو آپ پڑھیں گے نا آیات، بڑی آیت ہے تو 1، چھوٹی آیتیں ہیں تو 3 آیتیں، ان کا پڑھنا بھی فرض۔ کہاں کہاں؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت و نوافل اور وطر کی ساری رکعتوں میں، سنتوں میں، نوافل میں بھی اور وطر کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات، اگر امام ہیں تب بھی لازم ہے، تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی لازم ہے، اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر آپ نے پڑھنی نہیں ہے۔ جو مقتدہ سنتے اس میں کوئی صورت نہیں ہے، مقتدہ میں صورتیں، آخر میں صورتیں، ہر سنت میں صورت موجود ہے، صورت ہر سنت میں موجود ہے، فرض میں موجود نہیں ہوتی، مقتدہ اور غیر مقتدہ دونوں سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت قرآن کی آیت ضروری ہے۔ ہاں مقتدہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، اور تحیات جو ہے وہ عبدو و رسولوں تک پڑھیں گے، لیکن جب غیر مقتدہ آئے گی تو آپ وہاں ثنا بھی پڑھیں گے اور تحیات بھی یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھیں گے، یہ فرق ہے۔ ورنہ سنت ہوں، وطر ہوں یا نفل ہوں، ان میں ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا۔ اب پیچھے کیونکہ یہاں خواتین کا بھی ہوتا ہے درس، تو یہ کہیں لیکچر تھا تو گھر والے جب کر رہے تھے آپ کا، تو ادھر کسی عورت نے کہہ دیا جناب یہ ہے کہ یہ جو سورت فاتحہ ہے اس کے بعد قل واللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک سورت ملانا ضروری ہے۔ اب یہ خواہ کی ایک فقہ تراشی لگی ہے جس کا شریعت کے ساتھ یا فقہ کے ساتھ کوئی تعلق، تو فوراً مجھے انہوں نے فون کیا کہ کیا یہ ایسا ہے، میں نے کہا ایسا تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اپنے عالم دین ہے، بیٹے عالم دین ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ علم انہوں نے کہاں سے دیا ہے، شریعت میں یا فقہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ ہاں اپنی مرضی سے پورا قرآن پڑھ لیں، اپنی مرضی سے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ فقہ کا کوئی اصول یا قواعد و ضوابط میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ 2 کے بجائے 10 پڑھ لیں صورتیں۔ ہم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں، 2-4 رکعتوں میں پارے پڑھ جاتے ہیں کئی بارے، تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لازمی آپ نے ایسا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی صورت، پوری صورت ہے جی ہاں، سورہ فاتحہ کے، ہاں جی پوری صورت، تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی صورت ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت، واجب اور نوافل کی ہر رکعت، چاہے وہ 3 رکعتیں چاہے، یہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔
ہاں میں تو تخیات والے جو چکر میں اچھا اس کے بعد جی رکوع کرنا، رکوع فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، آخری قعدہ جو ہے وہ بھی قعدہ اخیرہ نہ مکمل آخری، دوسرا نہیں، کیونکہ 4 یا 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو دوسرا قعدہ ہے، یہ دوسرا قعدہ آگے آ رہا ہے، یہ واجب ہے، آخری قعدہ فرض ہے، آخری قعدہ، تو آخری قعدہ اسے وہاں بیٹھنا اور اسے پڑھنا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا دونوں طرف یہ بھی آخری قعدہ رہنے کی صورت کیا ہے؟ کوئی ایسی نماز تو ہے نہیں کہ بندہ آخر میں بیٹھ کے سلام نہ، ہاں یہ ہے لیکن وہ فرض میں شامل ہے نا، اس لیے کیونکہ سلام کے علاوہ تو نماز ختم ہو نہیں سکتی، ابھی امام یعنی یہ صاحب فرائض پیچھے ہے، پڑھ رہے ہیں تو وہ پورے تحیات نہیں پڑھ سکتے، مقتدی کے لیے تو پابندی نہیں ہے نا، جتنا پڑھ لیں مقتدی تو جتنا پڑھ سکتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا نا، کیونکہ وہ تو ابتدا میں ہے نا، امام پر اور مفرد اگر کوئی تنہا بندہ پڑھ رہا ہے وہ تنہا تو اس میں پڑھ نہیں پڑھنا ہے نا، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ فرائض ہے، جلانی صاحب نے گل پوچھی تے ان کی بات یہ ہے، تخیات بندہ بھولتا نہیں وہ تو نہیں بھول سکتا، بیٹھنا لازمی یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ کھڑا ہو گیا بندہ اور تخیات پڑھ لو غات مان کے، یہ تو نہیں ہے کہ آخری رکن اسے چھوڑ تو بندہ نہیں سکتا، لیکن اس کی ویلیو بتا رہے ہیں ہاں کہ یہ اس کی ویلیو یہ ہے کہ وہ سنت بھی نہیں ہے، ہاں واجب بھی نہیں، وہ واجب بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فرض ہے، جس طرح رکوع تو کرنا ہی کرنا ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن اس کی ویلیو بتا رہے ہیں کہ اس کی حیثیت نماز میں کیا ہے، رکوع تو بھول بھی سکتا ہے بندہ پیچھے بیٹھے، لیکن آخری چیز تو کبھی کسی صورت میں بھول نہیں سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا ایسی ہنگامی صورت حال ہو گئی ہے کہ آپ نماز میں تھے اور آپ عقادہ میں بیٹھے تھے، آپ نے بھی کلمات مکمل نہیں کیے اور پیچھے سے کوئی حملہ ہو گیا یا سیلاب آ گیا یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، پیچھے کتا آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی جنگلی دن کوئی خطرہ ہوتا ہے آپ کو، تو آپ بھاگ پڑتے ہیں، تو آپ کہیں جی بس ہوگی آخر تک پہنچ گئے تو وہ فرض رہ گیا ہے، وہ سلام نہیں، پھیرنے تک وہ آپ کو دوبارہ پڑھنا، وہ دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے، یعنی یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ ہنگامی صورت اسی طرح ہے، ایک سجدہ بندہ غلطی نہ کر سکتا ہے، ہاں دو نہ کرے تو وہ بھی پھر نماز میں ہاں دو سجدے بالکل، یعنی آخری میں ہمیں یہ صورت صرف مل سکتی ہے کہ ہنگامی ایسی کوئی صورتحال بن گئی ہے کہ آپ کو وہاں سے دوڑنا پڑ گیا، تو آپ کہیں میں تو کیونکہ یوم یقوم الحساب تک پڑھے بیٹھا ہوں، سلام پھیرنے تک تو سائیں اپڑ ویسے لہٰذا نکلنے والی کرے تو اس لیے نکلے تو نماز سلام علیکم صورت ہو سکتی ہے، ہاں تو دونوں طرف سلام پھیرنا یہ ضروری فرض ہے، اگر سجدوں میں بھول جائے کہ میں ایک کی ہے یا دو کی ہے، یہ بھول جانے کی الگ ایک چیز ہے، اس میں آپ جو اعتماد کریں گے یعنی آپ کا غالب گمان جس طرف ہوگا آپ اسے لیں گے، اس کے بعد سجدہ صاحب ضروری ہے، سجدہ صاحب یہ فرض ہے، سجدہ صاحب اس کا سجدہ صاحب آپ بول گئے کہ میں نے ایک کیا یا دو کیا ہے تو یا اپنا غالب گمان استعمال کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں، ہاں دو یا تو سوچ لو سجدہ صاحب نہیں کرنا، نہیں سجدہ صاحب فرض کے چھوٹنے سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا، آپ نے نماز یا دوبارہ پڑھیں گے یا غالب گمان کریں کہ میں نے دو کر لی، تو اکثر یہ چھوٹ یہ ملتی ہے فقہ سے اور دین میں شریعت میں چھوٹ یہ ہے کہ آپ اکثر بھول جاتے ہیں، تو عادت ہے اکثر بھول جانے کی، بعض اوقات بھول جاتا ہے بندہ، دو کر کے بھی بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں شاید ایک ہی کیا، تو آپ گمان کریں گے کہ میں نے دو کر لی بس چاہے ایک ہی کیا، تو آپ اپنے گمان میں یا تو کنفرم ہو بھائی کی، ہاں یا تو کنفرم ہو، لیکن اگر گمان رکھو واقعی دو گمان ورنہ گمان ہی رکھو، آپ بھول گئے ہیں تو وہ گمان یہ رکھو کہ میں نے یہ رکن ادا، یہ رکن ادا میں نے کر دیا بس، اور اگر گمان یہ ہے کہ نہیں کیا تو فرض چھوٹ گئے، اب سجدہ صاحب سے بات نہیں بنے گی، نماز کو دوبارہ پڑھیں اور دوبارہ پھر آپ بھولیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے بھولے ہوئے کو کہیں کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، یہ گنجائش موجود ہے۔ اچھا اب یہاں جی تھوڑا جا ٹائم ہے تو ایک سجدے تو اٹھو واپس آن تک، اس دوران اگر یاد آ جائے ایک کو کیتا ہے تو پھر کر لو، اگر نہ یاد آئے کوئی دو ایک کیتا ہے دو کیتا ہے پھر یہ سوچو ٹھیک ہے دو، یعنی وہ بولنے کی عادت جنہیں ہوتی ہے نا انہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت نے گنجائش دی، تین کر لیے تو پھر فرض ادا ہو جائے، ہاں تین کر لیں تو فرض تو ادا ہو جائے گا نا، لیکن وہ تین اگر کہتے ہیں بالفرض پھر سجدہ صاحب کرنا ہے، اگر یعنی تین فرض کے
چھوٹ جانے سے یا فرض کے بڑھ جانے سے سجدہ صاحب کوئی نہیں، بلکہ دوبارہ آپ نے بڑھا دیا ہے یا گھٹا دیا ہے تو یہاں سجدہ صاحب نہیں ہے، نماز سرے سے نہیں ہو۔ اچھا اگر نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد یاد آ جائے میں نے 2 پڑھے ایک یا 3 پھر دوبارہ پڑھنی پڑے پھر یہ شک میں آ گئے نا، شک میں آ گئے شک تو کیا یاد آ غالب جاتا کو مان گئے، اور یاد ہے آپ کو کہ میں یاد آ گیا نے ہاں تو confirm پھر میں نے اسے یا دوبارہ 3 کی ہے یا 1 کی ہے۔ ہاں جی اسے دوبارہ پڑھیں، اسے پھر دوبارہ۔ اسے دوبارہ پڑھیں گے۔ فرائض میں سے کوئی بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بے شک آپ سجدہ صاف کر لیں۔ یہ آخری لائن ہے جو خاص لائن کہ فرائض میں یہ جو ہم نے فرائض پڑھے 7 ان میں سے اگر کوئی رکن رہ جائے رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنا، اور اس نماز کو دوبارہ دوبارہ پڑھنا۔ ہاں اگر فقہ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 رکعت مزید بڑھا دی ہے اور آپ نے پڑھ لی ہے مکمل تو 5 ہو گئی، 4 کی جگہ 5 ہو گئی تو 6ٹی بھی پڑھ کر 2 نوافل میں تبدیل ہو جائیں گی اور 4 فرائض میں ادا ہو جائے گی، اس سے آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ ٹھیک اگر آپ کو دوران نماز یہ یاد آ خیال آئے جائے کہ یہ تو میں 5ویں کے لیے کھڑا چھٹی پڑھ ہوں لیں۔ تو پھر 6ٹی بھی پڑھیں، تلاوت شروع ہوگی، 6ٹی بھی پڑھی، یعنی آپ اتنا اٹھ گئے ہیں کہ قیام ہو گیا ہے تو آپ لوٹ کر نہیں جا سکتے، اٹھتی ہوئی یاد آ گئے تو پھر تو بیٹھ جائیں گے، اٹھ گئے اور 3 الفاظ کی ادائیگی تک آپ کا دیر ہوگی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، دیر ہوگی، آپ کو اتنی دیر ہوگی ہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، تو اس وقت آپ اس یہ تو 5ویں رکعت میں اگر یاد آ جائے، کہتے تو یہ ہے کہ رکوع کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائیں اور نہیں آپ نے پڑھ لیا نا جب ہاں اس کو رکوع پہ جانے سے پہلے ہاں جی۔ اگر یاد آ جائے تو بیٹھ جائیں اور سجدہ صاف کریں، پہلے تو یہ سنی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ 5ویں رکعت میں پوچھ رہا ہوں اس لیے۔ نہیں مقصد دیکھو یہ نہیں ہاں کہ درس ہے نا، درس کا یہی مقصد ہے کہ اسی مزید دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک مطلب کہتے ہیں کہ تحیات آپ پڑھ رہے ہیں نا سورۃ فاتحہ، وہ آپ نے پڑھی اور بھول گئے، دوبارہ شروع کیے، پھر بھی سجدہ صاحب، ہاں وہ تو آپ نے واجب کو دہرا دیا ہے جی۔ تو پھر سجدہ صاحب سے نہیں باقی آپ قرآن پاک بھول میں گئے تو تو اکثر ہی بول رہا ہوں کہ آپ کو چھوٹے، تو یہ مرض ہے نا، بھول جانے کا مرض ہے، جس طرح تسلسل بول ایک مرض ہے، یا ری جو ہے اس کا تسلسل ری کہتے ہیں، اس سے ٹرم ہے، وہ ایک مرض ہے کہ آپ وہ قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک مریض ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے، اس صورت میں پھر چھوٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر وضو آپ نے ایک بار کیا ہے تو اس ایک وقت میں آپ جتنے فرائض یا واجبات یا نوافل یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں۔ نہیں ایک نماز واسطے وضو آپ نے کر لیا، مثلا تسلسل بول ہے، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یہ وہم ہے، آپ اگر وہم ہے اور آپ کے بھی گر لیے نہیں، وہ گرتے نہیں ہیں، ہاں ایسے مصور ہو کہ یار اچھا پتہ ہے کیا اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو وہم ہے تو فقہا نے کہا ہے کہ آپ اپنی جب فارغ ہو جاتے ہیں شلوار وغیرہ یا تہمت جو ہوتا ہے اسے یعنی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے پانی کا ایک چھینٹا لیں اور اس وقت چھڑک دیں، تاکہ جب کہیں وہم آئے کہ یہ پیشاب کے قطرے ہیں تو ساتھ ہی یہ دھیان ہو کہ یہ وہی پانی ہے جو میں نے خود پھینکا تھا۔ اس طرح اس وہم سے نجات حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میں جب واش روم میں جاتا چیک کرتا ہوں تو وہ جو پتھر ہوتا ہے یا جو ڈھیلا ہوتا ہے یا وہ گیلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، گرتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل بول کا مرض ہے، تو آپ ایک وقت میں ایک وضو کریں گے، اس وضو میں آپ نے وہ وقت کی نماز پڑھنی ہے اور دیگر قضا فرائض پڑھنے ہیں یا نوافل پڑھنے ہیں، واجبات جو پڑھنے ہیں، وہ دوائی تو سنت ہے، وہ علاج تو سنت ہے، یعنی وہ تو آپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسرے فرض نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ دوسرے فرض نماز ٹائم جب آ جائے گا تو میں ہر نماز میں یہ نکال دوں ہاں تو یہ آپ کا ایک ہی وضو کافی ہے ایک نماز کا، بار بار وضو کرنا یہ تقویٰ ہے، اگر ایسا کریں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں تو ورنہ لا اکراہ فی الدین، آپ ایک ہی وضو میں وہ اس وقت مغرب سے عشاء تک جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے لیے الگ وضو، یہ چھوٹ ہے اور اس چھوٹ کو اویل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، شریعت نے دے رکھی، جی جی ہاں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آنے میں دو سفر دو فرض ہیں نا، اگر تم جان بوجھ کے 4 پڑھنے ہو تو اس کی پکڑ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ اسے 2 کا آ گیا ہے تو وہ 4 پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو آرڈر ہے اس آرڈر کی نافرمانی کی ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح قربانی ہے کہ جس پر قربانی نہیں لگتی وہ قربانی کر رہا ہے، اس کی سزا ہے کہ وہ قربانی اس کی جگہ اس سے بہتر نہیں تو کم از کم اتنے ریٹ کا ایک اور ذبح کرے. اور پھر سزا یہ ہے کہ وہ پہلا اگر گم ہو گیا تھا وہ مل جاتا ہے تو اسے بھی ذبح. یہ سزا کے طور پر. جو صاحب استطاعت ہے اس نے قربانی کرنی تھی، مال لے لیا ہے، وہ گم ہو گیا ہے، وہ بھاگ گیا تو بس ٹھیک ہے، بھاگ گیا، ضرورت نہیں ہے. آ جائے دنوں میں تو کر لے، نہیں آیا تو بس چھوڑ. 3 دنوں میں آیا تو کر لے، نہیں تو بس ٹھیک ہے، بعد میں آ جائے صدقہ کر لے. یعنی قربانی اس کی ہو گئی کیونکہ وہ صاحب استطاعت تھا. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے وہ بھی کرنی ہے، دوسری مل گئی تو وہ بھی کرنی ہے، کیونکہ میں نے منع کیا تھا اور آپ کدھر کرتے پھرتے. یہ اللہ تعالیٰ جو اچھا. خیر ہم پھر ماشاءاللہ کافی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. آپ ذرا جلدی آیا کریں نا. اچھا اب جو ہے نا اب پھر وہ واجبات ہیں جو ہمارے رہ رہے ہیں، کل بھی رہ گئے تھے. واجبات یہ ہم ادا کرنے کے پڑھتے ہیں. نماز کے واجبات، اس سے پہلے ہم نے شرائط بھی پڑھ لی ہیں اور نماز کے فرائض. شرائط 6 ہیں، فرائض 7 ہیں. اب واجبات ہیں یہ 14 ہیں. کتنے؟ 14 واجبات ہیں. یہ آخری لائن بتائے گی کہ واجبات اگر ہوں، واجب کوئی چھوٹ جائے تو پھر کیا کرنا. شرط چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اب واجب ہے یہ چھوٹے گا تو کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ اینڈ پر ہوگا. سب سے پہلے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا. تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا پڑھنے والا، اور امامت کر رہا ہے تو امامت جو ہے امامت کرنے والا، ان دونوں پر پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے. قرات واجب ہے. تنہا پڑھنے والا جو مقتدی ہے وہ نہیں پڑھے گا، تو یہ واجب ہے. پہلے فرض بھی نہیں پڑے گی. یہ نہیں قرات فرض ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجبات میں. ہم نے قرات کی تھی اس میں فرائض میں پڑھی ہے نا، فرائض میں کہ قیام کی حالت میں ساری رکعتوں میں، قیام کی حالت میں ساری رکعتوں میں وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پڑھ رہے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں ان کی جو حیثیت ہے وہ تنہا پڑھنے والے کے لیے واجب ہے. دل میں کرے یا نہیں، وہ تو قرات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سر کے ساتھ یا ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. قرات کا مطلب ہے پڑھنا. کرا یقرا کا معنی پڑھنا ہے. سر کے ساتھ ہو یا جاری ہو وہ سری ہوگی، یعنی آپ نے اندر ہی پڑھنی ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں یعنی نوافل ہیں، سنتیں ہیں یا واجب ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. پہلے ہم نے قرات پڑھی، تھوڑے سے آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے، ابھی بات کھل جائے. فرض نمازوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت اس میں نہیں پڑھنی. باقی جو سنتیں ہیں، جو واجب ہیں یا وتر ہے، ان میں قرات کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا. سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ تو سب میں پڑھنی سارا اس میں واجب ہے. فرضوں کی دوسری رکعت نا یہ دیکھو نا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب. وہاں قرات پڑھی تھی نا، یعنی سورۃ فاتحہ کے علاوہ. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ واجب ہے، یہ واجب. ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ واجب ہے اور قرات فرض ہے. قرات فرض. اب دیکھیں فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی صورتیں، یہ 3 چھوٹی آیتیں انہیں پڑھنا واجب. اب یہ پیچھے کے ساتھ کنفیوز ہو رہا ہے، بات کھلتی جائے گی، تھوڑی سی آگے جائے گی. ہاں جی. تو نماز یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور واجب، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا
یہ واجب ہے۔ سورت فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سورت پڑھ لیں بھول کر اور بعد میں سورت فاتحہ پڑھ لیں، تو واجب اپنی جگہ سے ہٹ گیا نا۔ تو ضروری یہ ہے کہ سورت سے پہلے کسی سورت سے پہلے سورت فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ترتیب کے ساتھ پڑھنا، نماز کو ترتیب سے پڑھنا واجب، وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی قرات کا مقام کیا ہے؟ سورت فاتحہ کے بعد۔ یعنی قرات سے مراد، آپ کنفیوز نہ ہو، قرات سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت یا ایک آیت بڑی یا 3 چھوٹی آیتیں، انہیں قرات کہا گیا ہے۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ واجب چھوٹ جاتا ہے اگر ہم ایسے جلدی سے کہیں سمع اللہ، اور سجدے میں جا کر ہم ربنا لک الحمد، اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں سجدے میں جا کر، تو یہ ایک واجب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ ربنا لک الحمد تک آپ کا کام ہے کہ وہ وہاں پر سیدھا کھڑا ہو اور یہ کلمات کہہ کے واپس جائے سجدے کی طرف، اللہ اکبر کے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر گئے اور وہیں ایسے کر کے نیچے ہو گئے۔ بعض کا جب بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بیٹھے ہوئے ایسے سجدہ کیا تو پھر ایسے کر کے ایسے کر دیا۔ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ایسا ارادہ کیا ہے، سجدے کی کیفیت بنائی ہے، نیت کیے ہوئے سجدہ کر رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ سیدھے ہو پھر وہیں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ایسے کر کے پھر ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے فوراً کر دیتے، یہ واجب چھوٹ جاتا ہے۔ ہاں ادھر ہی سے نیچے چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب یعنی جلسہ بھی واجب ہے، قوما بھی واجب۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے، ہاں سجدہ کیوں؟ غلطی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ غلطی نہیں ہوتی، سجدہ صاحب نہیں کیا، سجدہ صاحب نہیں کرتے، تو یہ سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز نہیں، یہ واجبات ہے۔ اچھا اس کے بعد تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، یہ جتنے بھی ارکان ہیں خاص طور پر ہم رکوع میں اور سجدے میں تیزی دکھاتے ہیں، جبکہ سجدہ ہی نماز کی معراج ہے اور نماز مومن کی معراج ہے، اور پھر وہ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور سجدہ سب کچھ ہے، نماز میں سجدہ ہی سب کچھ ہے، تو ہم وہ سجدے ہی ایسے نبیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے سجدہ کریں سجدے کرنے والوں کی طرح، اور پورا سجدہ کر کے پھر پورا سیدھا ہوں تسلی کے ساتھ۔ تو تعدیل ارکان یعنی ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ سارے رکنوں کو ادا کریں، یہ ادا کرنا واجب ہے۔ تیزی سے آپ نے پڑھ لی نماز، رکعتیں گھما دی ہیں، تو یہ کیونکہ ہم نے غلطی نہیں سمجھی، واجب کو ترک کیا ہے لیکن ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے، تو ہر نماز ہماری سجدہ صاحب کی محتاج تھی جو ہم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب نماز نہیں۔ پھر آگے جی قاعدہ اولا یعنی 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں جو پہلا بیٹھنا ہے تشہد، وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے بعض اوقات بھول جاتا ہے تو ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آخر پہ جا کر سجدہ صاحب کریں۔ تو یہ تشہد 2 رکعتوں کے درمیان، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، یہ 2 قعدوں میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ دوسری رکعت میں اگر بھول گئے تشہد، تیسری میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، پھر چوتھی نہیں پڑھ سکتے، تیسری میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کی ترتیب ختم ہو گئی۔ اب وہ بھول گیا ہے تو بھول گئے، اب اسے سجدہ صاحب میں مکمل کریں گے۔ پھر یہ قعدوں میں تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات، یہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب، آخری میں فرض ہے، اور یہاں کیا ہے؟ واجب۔ 2 رکعت کے بعد جو آئے گا یہ واجب، آخری رکعت یہ اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدہ تو صاحب سجدہ صاحب، کسی صورت میں چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب، ظاہر ہے عموماً تو چھوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر بندہ بھول بھی جاتا ہے، بیٹھ گیا ہے اور کسی خیال میں کھو گیا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نے تشہد کے کلمات ادا کر دی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر بندہ بھول بھی جاتا ہے
تو تشہد کے کلمات بھول گیا اور عادتاً بھول جاتا ہے، بھول جانے کی بیماری ہے، تو پھر تو بخشا جائے گا، لیکن وہ ویسے خلاف عادت بھول گیا ہے تو اب سجدہ سہو ہوگا۔ پھر امام کا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نماز فجر میں بلند پڑھیں گے، مغرب میں اور عشاء میں بلند پڑھیں گے، ظہر اور عصر میں خاموشی سے پڑھیں گے، اسی طرح تراویح جب پڑھیں گے یا عیدین جب پڑھیں گے، عیدوں کی نماز پڑھیں گے تو، اور رمضان المبارک میں جب رات کو وطر پڑھیں گے تراویح کے بعد تو وہ بھی قرات کے ساتھ یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلند کو یعنی جہری کو سری پڑھ لیا، یعنی بلند آواز سے پڑھنا تھا اسے خاموشی سے پڑھ لیا، یا خاموش پڑھنا تھا اسے بلند آواز سے، تو واجب چھوٹ گیا، اس پر سجدہ صاحب واجب سجدہ صاحب ہوگا، لازم ہوگا۔ اب اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے، یعنی آپ نے منہ ادھر پھیر دیا یہ تو فرض تھا ایسے، اور یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ منہ اس طرف کر دیں یا اس طرف کر دیں تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب ادا نہیں ہوگا۔ واجب تب ادا ہوگا جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور یہ واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب ہوگا۔ پھر عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں یہ واجب ہے، یہ واجب جی جی قاری صاحب بول رہے ہیں، قاری صاحب مسجد نبی اور خانہ کعبہ ہے نا، اسی تے پڑھنے ہیں پہلی رکعت وچ 3 تکبیراں شروع تے سنا پڑھ کے تے دوسری رکعت وچ بعد پڑھنے ہیں، اتھے اس طرح نہیں، اتھے پہلی رکعت وچ مطلب آخر تے پڑھتے ہیں تے دوسری رکعت وچ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک یہ ترتیب 6 تکبیروں کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے کہاں کیسے مکمل کرنا؟ دونوں رکعتوں میں مکمل، 2 رکعتوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہاں کرتے ہیں؟ فقہ حنفی میں ہم اس طرح کرتے ہیں، ویسے بہتر ہے کہ بندہ اگر لیٹ ہو گیا چلو تکبیراں دا مطلب اتنے اگر رہ گیا بندہ تو تکبیراں لندیاں پہلے سب تو پہلے 3 جی پہلے ہی ہو گئی وہی رہ گئی، تو اس حساب بعد والا ٹھیک ہے نا، بندہ کوئی لیٹ بھی اگر آ گیا تکبیریں اگر مقتدی کی رہ جائیں تو اس میں مقتدی کو تو چھوٹ ہے، کیونکہ اس نے جو تکبیر فرض ہے وہ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ اللہ اکبر کہنا، یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی ایک رکعت رہ گئی ہے تو رکعت رہ گئی ہے تو اگلی رکعت اسے پوری کرے گا نا اپنے حساب سے، تکبیر وقت پھر تو پڑھے گا، لیکن وہ رکوع تک پہنچ گئے، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے وہ رکوع تک پہنچ گئے تو اس کی رکعت مکمل ہوگی، اس کی رکعت مکمل ہوگی۔ پچھلی دفعہ قاری صاحب کیتا نا ٹائم فکس کیتا ہے، اگے تک 15-20 منٹ تک گھنٹہ لیٹ ہونا ہے، وہ میں گیا تو میں جناب سنا کوئی نہیں پڑھی، نیت کرنا جو نیت کر رہا تو وہ تکبیراں پڑھنے پہ نہ، بلکہ تکبیر بھی شاید ایک رہ گئی نہیں، وہ تکبیریں تو واجب ہے، جو مقتدی کے لیے تو وہ واجب نہیں ہے نا، مقتدی تو امام کے لیے واجب ہے نا، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو امام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب نے ایک طرف السلام علیکم کہہ دیا ہے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں تو آپ اتنی تکبیریں کہہ کے سلام پھیر سکتے ہیں، 3 رہ گئی ہیں 3 بار کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو یہ تو گنجائش ہے نا، اگر ایسا کہہ سکتے ہیں تو وقت ملتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں وہ نماز جنازہ کی تکبیریں تو فرض ہے نا، وہ تو آپ نے کہنی ہے نا، وہ فرائض ہے نا، وہ تو آپ جماعت کے ساتھ ہیں یا جماعت کے ظاہر جماعت کے ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہا ہے تو اب وہ فرائض ہے، وہ مقتدی پر بھی فرض ہوتا ہے، جس طرح اللہ اکبر یہ تکبیریں ہم پر اللہ اکبر کہنا جنازے میں اگر دیر سے پہنچا تکبیریں اس نے نہیں کی تو پھر وہ سلام سے پہلے تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، تکبیر تحریمہ ہوگی اس کے بعد 3 تکبیریں الگ ہوں گی اور پھر سلام، تکبیر کیونکہ فرض ہے جنازہ میں، یہ تو فرض تکبیر فرض ہے، فرض کو ادا کرنا ہاں۔ اچھا یہ اب تھوڑا سا رہ گیا نماز کے واجبات میں سے، جو خاص بات ہے اب یہ آخری لائن جو ہے اس کی، کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ صاحب کریں گے تو، سجدہ صاحب نہیں کریں گے اور یا قصداً ترک کر دیں گے کہ چھوڑ جی رہنے دو چلو ہو گئے تو چھوڑ دیں، یہ واجب ہے، ایسے پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے تو اس طرح نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا. نماز کا لوٹانا واجب ہو، یعنی اگر واجب رہ گیا ہے اور آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اب اس نماز وہ جو واجب ہم پڑھ رہے تھے یہ بھی انہی نمازوں میں ہوگی کہ انہیں دہرانا پھر واجب ہو جائے گی. اسی طرح آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی وتر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز سنت پڑھ رہے ہیں تو اب اس میں سے آپ کسی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو اب اس نماز کو دہرانا واجب ہو جائے گا. اگر سجدہ سہو ایک دفعہ ہو گئے، ہاں جی، ایک بار ہو گئے اس کے بعد آپ کو پھر غلطی ہوگی ہے تو ہر غلطی جتنی بار بھی ہوگی سجدہ ایک ہی بار سجدہ سہو ہوگا. آپ نے سجدہ سہو کیا اس کے بعد پھر غلطی ہوگی تو آپ کو سجدہ سہو ہو چکا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ آپ اسے مکمل کر وہ سجدہ سہو بھی بھول گئے کہ میں نے کرنا تھا اور اس نے سلام پھیر دی. اس کے لیے گنجائش فقہا نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے سلام پھیر دیا ہے اور کسی سے کلام ابھی نہیں کیا، اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کلام نہیں کیا تو آپ پھر دوبارہ سلام پھر سجدہ سہو کرے، پھر دوبارہ تحیات پڑھ کے السلام علیکم مکمل کرنے کی یہ گنجائش ہے، بشرطے کہ آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا. یعنی نماز کے اس کیفیت سے ابھی آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے، وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ میں سجدہ سہو ہو رہ گیا. تو اس طرح یہ آج ہمارا بڑا دلچسپ جی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے پورا پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ادھر بھی پہنچا یاد آ گئے دو پڑھی کھڑا ہو گیا پھر اس پر اگر آپ نے پورا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ تو پورے الفاظ نکل گئے نا. 3 الفاظ اگر ادا ہو جائے نماز سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر کیونکہ وہ سجدہ سہو اب آپ پر واجب ہو چکے تھے تو آپ ادھر پورا آپ نے کر دیا ہے، بولے نہیں ہیں تو پھر نہیں. لیکن اگر اتنی دیر منہ ادھر کیا ہے کہ آپ اس دوران آپ ایک تکبیر 3 بار تکبیریں کہہ سکتے تھے تو پھر بھی آپ سجدہ سہو آپ پر لاگو ہو جائے گا. اچھا مسئلہ بندہ نہیں پتا فرق کرو بھائی اس کے میں سجدہ صاف کرنا کہ نہیں کرنا جی وہ پھر اگر سجدہ صاف مطلب کر دینا تو پھر وہ مطلب ویسے بعد پوچھنا آپ اگر نہیں ہے تو پھر مطلب ٹھیک ہے یا یعنی ظاہر سجدہ صاف کرنا بھی تو ضروری نہیں نا مطلب ٹھیک نہیں. ہاں جی دیکھیں اگر یہ تو اسلام یا شریعت ہمیں یہ چھوٹ دیتی ہے نا کہ اگر آپ بھول کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ساری زندگی بھول کر کرتے رہیں تو وہ آپ کا ادا ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. اب ایک چیز کی آپ کو سمجھ نہیں تھی آپ کرتے رہیں تو اب یہ نہیں ہے خواہ خواہ آپ نے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی اب میں یہ کیونکہ یہ غلطی کرتا رہا ہوں اسے دوبارہ میں دہراتا ہوں کیونکہ وہ اور میں اسے جب دوبارہ تصحیح کر کے اسے پڑھتا ہوں تو یہ تو آپ نے جو وقت لا علمی میں گزارا ہے جو آپ کرتے رہے وہ آپ وہ معاف ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی چھوٹ ہے. ہاں آپ جب آپ کو سمجھ آ گئی پتہ قرآن میں بھی یہ ہے کہ اب جب آپ کو پتہ چل جائے اور اس کے بعد آپ کریں گے تو آپ اس پر ملے. لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ کرتے رہیں اور خلوص نیت سے کرتے رہیں تو وہ صحیح شمار. بڑی خوبصورت ہماری نماز کے حوالے سے یہ ابتدائی گفتگو ماشاءاللہ بڑی دلچسپ اور بڑی یہ ڈسکس کرتے رہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں ایک دلچسپی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بس نماز کی ان بنیادی